بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے حوالہ سے ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ان کی سیرت کے حوالہ سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی، تو آج انشاءاللہ العزیز شجاعت اور بہادری کے حوالہ سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو بنا دیری کے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا برہ بن حازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن ابو سفیان بن حرب انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کی طرف آیا اور پوچھا کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا جواب دینے سے منع فرمایا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا یہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری بار پھر یہی سوال کیا، لیکن اب کی بار بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے اس کے سوال کا بھی کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اس نے 3 مرتبہ یہ دریافت کیا کہ کیا تم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں؟ اب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا شاید تم ان کی طرف سے کفایت کر چکے ہو، یعنی وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا اے اللہ عز و جل کے دشمن، تو جھوٹ بکتا ہے۔ یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا ہم سب زندہ ہیں اور ہماری طرف سے تمہیں ایک برا دن دیکھنا ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا یہ دن بدر والے دن کا بدلہ ہے، اور جنگ ڈول کی طرح ہے، یعنی کبھی فتح اور کبھی شکست۔ پھر اس نے کہا حبل ایک بت کا نام ہے، وہ کہنے لگا کہ حبل آلہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے جواب دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کیا جواب دیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہ عز و جل بلند و بالا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، یہ ایک بت کا نام ہے عزا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ عز و جل ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو سفیان بن حرب نے حبل آلہ ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہو اللہ عز و جل اعلیٰ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا حامی عزا ہے جبکہ تمہارا حامی عزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہو ہمارا مددگار اللہ عز و جل ہے جبکہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمت القوی بیان کرتے ہیں احد کے دن ابو سفیان نے حبل آلہ ہے کا نعرہ لگایا اور اپنے باطل معبود پر فخر کرنے لگا، تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں یہ دشمن خدا کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسے پکار کر جواب دو کہ اللہ عز و جل ہی اعلیٰ و برتر ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے اور دشمن کو للکارنے کے لیے اس لیے منتخب فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے اور بہادری کے جوہر دکھانے میں اپنی مثال آپ تھے، اور ایمان کے معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی مشہور تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کا مقابلہ کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ لوگوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایسے پیارے صحابی کو منتخب فرمایا کہ جس کا روب دبدبا جو ہے ایمان لانے سے پہلے بھی تھا، تو کفار آپ سے بڑا ڈرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔